کرنا ہے. یہ اکثر میں نے اسٹوڈنٹس کو کنفیوز دیکھا ہے, وہ بہت کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے آگے جو ہے وہ کس شعبے میں جانا ہے, کیسے جانا ہے, ہم کیا کریں. آرٹس رکھنے کے جو لوگ شوقین ہوتے ہیں, جو میٹرک آرٹس میں کرتے ہیں, ان کے لیے بھی بہت سارے مواقع ہیں. جو میٹرک سائنس میں کرتے ہیں ان کے لیے آگے جو ہے وہ ڈاکٹر بننے کے جو ہے وہ بہت جو ہے پرفیکٹ جو ہے وہ چانسز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے آپ بہت ساری جو ہے وہ ماہرین ایز اے ماہرین کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں, آپ اس میں ریسرچر کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں, ایک بہت بہترین جو ہے معلم جو ہے وہ پروفیسر کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں. بہت سے کریئر جو ہے وہ اس میں آپ کے لیے جو ہے وہ ہوتے ہیں. لیکن ہم سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ایک ہی بچوں کو چیز سکھائی جاتی ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں کہ بیٹا بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے, یا انجینئر بننا ہے, یا پائلٹ بننا ہے. یہ 3-4 شعبے ہیں جو ہم نے اسپیسیفک جو ہے وہ بچوں کو بتا دیے ہوئے ہیں, اور ان کو ہم جو ہے وہ روز یہ سکھا دیتے ہیں کہ بڑے ہو کے آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. اب ڈاکٹر بننے کے لیے, ڈگری حاصل کرنے کے لیے جتنا پڑھنا پڑتا ہے, جتنا کام کرنا پڑتا ہے, جتنی کانسنٹریشن چاہیے, اس میں آپ تیسری کسی چیز کی طرف جو ہے وہ اپنی نظر یا اہمیت کسی اور چیز کو نہیں دے سکتے, کیونکہ اس میں آپ کی تعلیم آپ کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اتنا آپ کا ٹائم جو ہے وہ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بننا اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے. ڈاکٹر بننے کے لیے ایک پورے پروسیس سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے. انجینئر بننا اتنا آسان کام نہیں, پھر پائلٹ بننا اتنا آسان کام نہیں, ایک پروسیس ہے جس سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے. تو بچوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, ہمارے اپ کمنگ جنریشن کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. رجحان جس طرف جا رہا ہے, پورا ورلڈ جس طرف جا رہا ہے, آئی ٹی کی طرف جا رہا ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے, آپ نے اپنے آپ کو جو ہے اس طرف لے کے جانا ہے, یا پھر آپ نے بزنس اینڈ سائنسز کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو رکھنا ہے, یا پھر آپ نے جو ہے وہ ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, پائلٹ بننا ہے, وٹ ایور آپ نے کسی بھی جو ہے وہ اور شعبے میں جو ہے وہ جانا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہم کانسنٹریٹ ہمارا اسی پہ ہوتا ہے. ایک اچھا انسان بننے پہ تو کانسنٹریٹ نہیں ہوتا, لیکن کریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ ہماری بہت ضروری ہے, جو کہ نہیں کی جاتی. پاکستان میں تو خاص طور پہ یہاں پر بڑا ہی فقدان ہے اس چیز کا, کہ جو بیچارے جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, جن کے پاس 2-3 ڈگریاں ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے لیے شعبے کون سے ہیں. ان کو احساس ہی نہیں کہ ہم جو ہے وہ اگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہی کتنے شعبے ہیں, آئی ٹی میں کتنے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ جانے کے آگے مواقع جو ہے وہ شامل ہیں. پھر ان کو یہی نہیں پتا کہ جو ہے وہ ہمارے جیسے آپ میڈیا میں دیکھ لیں, صرف ایک اینکر, پروڈیوسر, ڈائریکٹر, کیمرہ مین ہی نہیں ہوتے, یہاں ایڈیٹرز بھی ہوتے ہیں, گرافک ڈیزائنرز بھی ہوتے ہیں, یہاں پر جو ہے وہ پورے ریسرچ ٹیم بھی ہوتی ہے, یہاں پہ کانٹینٹ رائٹرز بھی ہوتے ہیں, یہاں پر جو ہے وہ ہر چیز کو الگ الگ جو ہے وہ یہاں پر ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں بہت واسٹ ایکسپیرینس کے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن ایسے اسٹوڈنٹس بھی جو ابھی نئے آئے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے کام کو سلیکٹ کرنا ہے, سب سے پہلے اپنا سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے, کہ اگر آپ نے آرٹس پڑھی ہے تو آپ نے آگے جا کے جو ہے وہ کیا پڑھنا ہے, آپ نے کون سی سلیکشن کرنی ہے. سائنس پڑھی ہے, آگے آپ نے بایو میں جانا ہے, کیمسٹری میں جانا ہے, فزکس میں جانا ہے. یہ ڈیپینڈ آن یو کہ آپ آگے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, ایف ایس سی کرنی ہے, یا آپ نے جو ہے وہ آگے کیا اپنے لیے جو ہے وہ کیریئر جو ہے وہ چوز کرنا ہے. ڈیپینڈ آن یو. کسی کا اچھا مشورہ بہت ضروری ہے. اسکول میں ہی اگر آپ کو 9th کلاس سے کریئر کاؤنسلنگ کا آغاز ہر اسکول میں کیا جائے, بچوں کو سمجھایا جائے, ان کے سبجیکٹس کے حوالے سے انہیں یہ بتایا جائے کہ بچے آپ کے پاس آگے اتنے مواقع ہیں جانے کے, آپ یہ تمام فیلڈز ہیں, اس میں سے کوئی سی بھی چوز کر لیں, آپ کے لیے جو ہے وہ بیسٹ ہے. تو بچوں کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے. بچے کبھی اپنی ماں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, کبھی اپنے باپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, ماں باپ کہتے ہیں اپنی ٹیچر سے پوچھو, ٹیچر کہتی ہے جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے تم وہ کر لو. اب اگر ہم آگے سے آگے ایک دوسرے پہ ڈالتے رہیں گے اور بچوں کو بتائیں گے ہی نہیں کہ آگے جو ہے ان کے لیے ان کا کریئر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, اب کسی پہ ہم تھوپ دیں کہ آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, وہ ڈاکٹر نہ بننا چاہتا ہو, اس کا شوق ہو کہ اس نے پائلٹ بننا ہے, یا اس کا شوق ہو کہ اس نے جو ہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں جانا ہے, یا اس نے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ سائنٹیفک کام کرنا ہے, یا پھر اس کا جو ہے اس نے میڈیا میں جانا ہے, یا پھر اس نے بینکنگ میں جانا ہے, اس نے کسی بھی اور فیلڈ میں جانا ہے, اس کا مائنڈ کچھ اور ہے, تو آپ اس کو کیسے جو ہے وہ ڈاکٹر بنا دیں گے. تو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ اپنے بچوں کو سٹارٹنگ سے ہی کریئر کاؤنسلنگ کی جو ایک یہ ڈیبیٹ آپ کے ساتھ جو میں کر رہی ہوں, اس میں کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ان کو گائیڈنس دیجیے. بطور ایز اے ماہر نفسیات میں آپ کو جو ہے وہ یہ بات بتا رہی ہوں کہ ہمارے والدین کا, ہمارے اساتذہ کا بڑا کردار اس میں جو ہے وہ ہونا چاہیے. ٹیچرز کو چاہیے کہ جو بچے جس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں انہیں اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آگے جو ہے وہ بتائے کہ آپ کے آگے جو ہے وہ کتنے واسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ جگہ ہے, آپ کہاں کہاں کون کون سے شعبوں میں جو ہے وہ جا سکتے ہیں.
CSS کرنا چاہتے ہیں لوگ، جو ہے وہ آفیسر لگنا چاہتے ہیں، بالکل لگ سکتے ہیں. اس شعبے میں بہت کم لوگ آتے ہیں، مشکل ہے، لیکن لوگ آ رہے ہیں اب اس میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹرز میں بہت ینگ ڈاکٹرز، بہت چھوٹی عمر کے ڈاکٹرز جو ہے وہ بہت جو ہے اس میں آ رہے ہیں. تو یہ تجربے سے جو ہے وہ آگے سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے. آپ پڑھ لیتے ہیں، آپ امتحان پاس کر لیتے ہیں، لیکن یہ شعبے ایسے ہیں کہ جس سے دوسروں کی زندگیاں ریلیٹ ہوتی ہیں. آپ نے پائلٹ بننا ہے، کتنے لوگوں کی زندگی آپ کے ساتھ جڑی ہے. اگر آپ ایک اچھے پائلٹ ہوں گے تبھی آپ ایک اچھی پرواز لے کر جا سکتے ہوں گے. آپ ایک ڈاکٹر ہیں، کتنے بیماروں کی زندگی آپ سے جڑی ہے. آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہوں گے، آپ کی کانسنٹریشن ہوگی، آپ اچھی جو ہے وہ آرگنائزیشن سے، اچھی یونیورسٹی سے، اچھے کالج سے پڑھے ہوں گے، تو آپ کی جو ہے وہ پرسنالٹی میں وہ چیز جو ہے وہ نمایاں ہو جائے گی. آپ کس طرح سے جو ہے وہ محنت سے پڑھے ہوں گے، آپ کو دوسرے کی تکلیف کا احساس ہوگا. تو یہ وہ شعبے ہیں جن میں آپ کی کانسنٹریشن بہت لازمی ہے، آپ کا جو ہے ول پاور بہت لازمی ہے، اور دوسرے بچوں کو یہ بتانا بہت لازمی ہے کہ ان کے لیے آگے کیا کیا کون کون سی جگہیں ہیں جہاں وہ جا سکتے ہیں. ایڈیٹر کوئی نہیں بننا چاہتا، گرافک ڈیزائننگ میں کوئی نہیں آنا چاہتا. اب تو کافی لڑکے لڑکیاں اس میں جو ہے وہ آ رہے ہیں. کانٹینٹ رائٹر بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ ہم کانٹینٹ لکھیں، ہم کیسے لکھیں. رائٹر بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمیں کرنی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. بزنس اینڈ سائنسز بہت بڑا واسٹ ایک جو ہے وہ آگے ہمارے پاس ہوتا ہے. اس میں بھی آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو لے کر آئیں، بزنس کی باقاعدہ پوری تعلیم حاصل کریں، تاکہ اس حوالے سے پھر آپ اپنے ملک کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ چلا سکیں اور اپنے بزنس کو جو ہے وہ آگے لے کے جو چل سکیں. تو یہ تو تھی کچھ کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کوئی تھوڑی سی چیز جو میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کی ہے. ایک ہمارے پاکستان میں بہت ایجوکیشن مشہور ہے اور اس کو ہنر مندی کے طور پر جو ہے وہ جانا جاتا ہے، ووکیشنل ایجوکیشن. ووکیشنل ایجوکیشن ایک ایسی ایجوکیشن ہے کہ ایک لڑکا، ایک بچہ جب بڑا ہوتا ہے، اس کے سورسز نہیں ہوتے، وہ پڑھ نہیں سکتا، اس نے کوئی ڈگری نہیں لی ہوتی، تو اس کے پاس کوئی ہنر ہونا چاہیے. اب والدین کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کسی خراتیے کی دکان پہ، کسی اے سی ٹھیک کرنے والے کی دکان پہ، کسی جو ہے وہ بائک ٹھیک کرنے والے کی دکان پہ لگا دیتے ہیں کہ یہاں سے یہ کاریگر بن کے جو ہے وہ نکلے گا اور کل کو جو ہے وہ یہ اپنا خرچہ جو ہے آرام سے جو ہے وہ چلا لے گا. اب وہ جو صاحب ہوتے ہیں جن کی وہ ورک شاپ ہوتی ہے، کوئی اے سی کی ورک شاپ ہے یا گاڑی کی ورک شاپ ہے یا جو ہے وہ کوئی اور دکاندار ہے جس کے پاس جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ سیکھنے کے لیے جاتا ہے، وہ پہلے اسے صفائیاں کرواتا ہے، اسے صفائیاں سکھاتا ہے کہ ساری چیزوں کو صاف کیسے کرنا ہے. اب وہ صفائی میں 1 مہینہ 2 مہینے جو ہے وہ گزر جاتے ہیں، وہ بیسک جو چیز ہوتی ہے وہ سیکھ ہی نہیں پاتا. سالوں گزار دیتے ہیں لیکن بچوں کو ہنر مندی جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں آتی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. محنت زیادہ کرواتے ہیں اور ان کا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ کرتے ہیں. تو ووکیشنل ایجوکیشن ایک بہت اہم ایجوکیشن ہے. گورنمنٹ نے اس پر بہت کام کیا اور خاص طور پہ ہنرمند نوجوان پروگرام لانچ کیا گیا. اس حکومت کا ایک بہت بڑا کام اس کی، کیونکہ میں خود گواہ ہوں، میں خود اس پروگرام کو جو ہے وہ میں نے لانچ کیا، میں اس کی اینکر پرسن تھی. انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے اس کو لانچ کیا گیا. BBC اور بڑی بڑی جو باہر کے جتنے بھی تھے اخبار تھے، میڈیا تھا، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. چائنا سے لوگ آئے ہوئے تھے، آل اوور دی ورلڈ لوگ آئے ہوئے تھے، اور میں اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہی تھی. میرے لیے بڑے آنر کی بات، اور میں جو ہے وہ اس پہ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو CM صاحب کہ جو ہے وہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں نے وہ پروگرام جو ہے وہ ہوسٹ کیا. اور یہ ایک چھوٹی بات نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، پاکستان کا سب سے بڑا انٹرنیشنل پروجیکٹ، جس میں پاکستان کے ہنر مند لوگوں کو پوری دنیا میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانے کا ایک پلان ٹیفٹا کی طرف سے جو ہے وہ یہ کیا گیا. ٹیفٹا کے چیئرمین سلمان صاحب، ویری نائس پرسن، ویری نائس پرسنالٹی، انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا. میرا ان کے ساتھ بہت اچھا جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن بنا. میں اب بھی ان کے بہت سے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ کرتی ہوں. اور انٹرنیشنل لیول پہ، نیشنل لیول پہ تو بہت کم پروگرامز کرتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ کیونکہ ہمارا جو یہ سیٹ اپ ہوتا ہے، ہم انٹرنیشنل لیول پہ جب تک اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کروائیں گے تب تک ہم جو ہے وہ معاشرے میں ایک بہترین انسان بن کے سامنے نہیں آ سکتے. تو یہ جو ووکیشنل ٹریننگ ہے، یہ مختلف انسٹیٹیوٹ، جو ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں جس میں کالج ہیں بنائے گئے ہیں، اس میں ہنر مندی سکھائی جاتی ہے. AC، فریج ٹھیک کرنے کے جو ہے معاملات، الیکٹریشین، ٹیکنیکل، اور دوسرے جو ہے وہ ووڈ ورک اور پینٹنگ. اس کے علاوہ جو ہے وہ لڑکیوں کو جو ہے خواتین کو پارلر کی جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ایسی خواتین جو پڑھی لکھی نہیں ہے وہ اپنا پارلر کھول سکے، وہ کوئی اپنا جو ہے کاروبار شروع کر سکے. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اور پاکستان کی حکومت نے اس وقت جو ہنر مندی، جتنے ہنرمند نوجوان جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیے ہیں، وہ باہر کے ممالک میں بہت اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں، بہت اچھے سٹینڈرڈ پہ کام کر رہے ہیں. اور ہم جو ہے وہ اس کو اسکل بیس ایجوکیشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا ایک اسکل ہے جس کی حوالے
حوالے سے آپ جو ہے وہ ایجوکیٹ ہوتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ ایک آپ کی ہنرمندی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ہنر ہونا چاہیے. الیکٹریشین کا باہر بہت کام ہے. الیکٹریشین جو ہے وہ پاکستان کے بہت سے لوگ جو ہے سعودیہ میں, ایشیا میں بھی اور دوسری کنٹریز میں بھی جو ہے وہ جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور بہت جو ہے وہ ان کو پذیرائی بھی ملتی ہے اور اچھے پیسے بھی ملتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو وہاں ڈیمانڈ ہے وہ آئی ٹی کی ہے, بزنس اینڈ سائنسز کی ہے. جو بچے یہ پڑھ کر وہاں جاتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جابس ملتی ہیں. پھر ہنرمندی کے لیے آرٹ اینڈ کرافٹ ہے, یہ بہت زیادہ مشہور ہے باہر. جو خواتین جو آرٹ اینڈ کرافٹ کا کام کرتی ہیں, مختلف جو ہے وہ میک اپ کے ٹوٹیریلز ہیں, ہیئر سٹائلز ہیں, میک اپ ہے, یہ باہر بہت اچھا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بزنس دیتا ہے اگر آپ جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری اس وقت حکومت کے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں جس میں ہنرمند نوجوان پروگرام جو ہے وہ سر فہرست ہے, اس نے بہت ہی ہنرمندی جو ہے وہ سکھائی ہے. اس میں تمام ووکیشنل انسٹیٹیوٹ جو آ جاتے ہیں ٹیپٹا کے انڈر آ جاتے ہیں اور اس کو جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ چلایا بھی جا رہا ہے. اس کے لیے جو ہے فنڈس بھی دیے جا رہے ہیں اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس میں انٹروڈیوس جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے. لیٹسٹ طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ بچوں کو کسی خراتیے کی دکان پہ, کسی اے سی والے کی دکان پہ, کسی ادھر ادھر جو ہے وہ بھیجنے کی بجائے آپ بچوں کی جو ہے وہ تربیت ایسی کریں کہ ان کو کسی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں داخلہ دلوا دیں جہاں سے وہ الیکٹریشین بن کے, جہاں سے وہ ایک بہترین جو ہے وہ کاریگر بن کے, جہاں سے ایک بہترین انسان بن کے جو ہے وہ نکلیں. وہاں انہیں ٹریننگ بھی ملے اور پراپر طریقے سے ان کو جو ایک اچھا انسان بننے کے حوالے سے ایجوکیٹ بھی کیا جائے. تو یہ جناب حکومت پنجاب کا ووکیشنل ایجوکیشن جو سسٹم ہے, اس حوالے سے جو میں نے آپ کو گائیڈ لائن دی ہے کہ آپ خاص طور پر اس پر جو ہے توجہ دیں. اس کے طالبات کی بڑی ویلیوز ہیں پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو ہمیں ٹرین کرنا ہے, ان کو انرجیٹک بنانا ہے, ہنرمند بنانا ہے. اور جو بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں اور جو خواتین اور حضرات بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی ہنرمندی جو ہے وہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ سے اور ان کے کالجز سے جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو جناب کچھ ہو گئی باتیں جو ہے وہ کچھ سوشلزم اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, پڑھائی کے حوالے سے, کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے. اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں جو کہ بہت دنوں سے آپ یہ خبر سن بھی رہے ہیں, آل ان آل ہے, سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ہائپ پکڑ چکی ہے یہ چیز کہ ادویات کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں. جی ہاں, پاکستان میں جہاں بجلی بڑھی ہے, جہاں فروٹس بڑھے ہیں, جہاں پہ جو ہے وہ سبزیاں بڑھی ہیں, جہاں پہ ہر چیز بڑھ گئی ہے, وہاں پہ ادویات بھی بڑھ گئی ہیں. اور وہ ادویات جو کسی کی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں, ان ادویات کی قیمتوں میں بے تحاشا تک جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. سب سے زیادہ جو اس وقت مسئلہ ہے پاکستان میں شوگر کا, بلڈ پریشر کا,